تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اب کون جواب دیتا؟ کیونکہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ وہ سارے مولوی تو سو کے سارے لمحے بہ گئے اس طرح کر، چونکہ ان کے بڑے مدرسے ہیں، چونکہ حکومت وقت کے ساتھ ان کی بڑی سلیق ہے، بولیں گے کہ سارا مدرسہ ٹوٹ جائے گا، ساری خانقاہ ٹوٹ جائے گی، سارا سسٹم پاس ہو جائے گا، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اور کوئی نہیں بولیا، پھر ایک بولیا جدا نام امام فضل حق خیر آبادی ہے۔ اور کون فضل حق خیر آبادی؟ ہاتھی دے ہوتے بیٹھ کے دین پڑھن جاتے سے اندر سے نظامی شہزادے سے، لیکن جدو بولے کہ پھر جزیرہ انڈمان کے اندر چلے گئے، کالا پانی پینا پیا، کوئلے گرم کوئلے دے نال آتے مٹھے ہوتے، اے اسی ایک رات بیٹھ کے اسی تو انہوں دے ایک جملے دا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اے شکر ادا کرو کہ مالکہ نے تو انہوں اپنے محبوب دی کانفرنس کے اندر بلا دے، ورنہ رات سو کے بھی لنگ جانی سی۔ خلاصہ کیا ہے؟ تیری ایک نظر سے پہلے اور تیری نظر ایک نظر کے بعد، تیری ایک نظر سے پہلے تیری ایک نظر کے بعد اندھیرا تھا اب اجالا ہے، اندھیرا تھا اب اجالا ہے۔ ایک امام فضل حق خیر آبادی کھڑا ہویا، اس نے کہا اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن اللہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دے سکتا۔ جی قرآن میں تو ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو جب اللہ ہر پر قادر ہے تو اللہ اپنے حبیب کے بعد کسی کو نبوت دے سکتا ہے۔ امام فضل حق خیر آبادی، امام احمد رضا محدث بریلی، آپ نے کہا نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا قرآن کی آیت کا معنی کیا کریں گے؟ فرمایا جب تمہارے دروازے بند ہوں گے تو تمہیں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اپنے دروازے بھی کھولو اور اپنے دل کی کھڑکیاں بھی کھولو، ایک نظر قرآن کی صورت پر رکھو، دوسری نظر مصطفیٰ کی صورت پر رکھو۔ جب تمہیں صاحب قرآن کی سمجھ آئے گی تو قرآن خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دے سکتا، کہا کیوں؟ یہ معنی جی فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اللہ علی کل شیء، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو شے کیا ہے؟ فرمایا شے اس کو کہتے ہیں جو تحت مشیت ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں علم کا دورہ ہے، کوئی یہ نہ کہے خالی نعرے لا کے ٹر گئے۔ ہم ایک آیت تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، قرآن سے کر کے جا رہے ہیں کہ ویسے وہ تو اللہ تعالیٰ پہلی فرما چکے ہیں سورہ قلم دے اندر عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے کوئی لمبی چوڑی کوئی ڈی این اے کران دی یا کوئی وہ اتھے جان دی لیبارٹریاں جان دی، کوئی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ قلم دے اندر پہلے اپنے حبیب کا اخلاق بیان کر دیا آخری جا کے کیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا محبوب میں 70 عیوب لکھاں کروڑاں ارباں خرباں کوئی گناہ کرے میں پھر بھی پردے پاندہ ماں، لیکن ان تیرا مسئلہ ہے، تیری حرمت کا مسئلہ ہے، اس واسطے لکیر ٹھیک چھنڈی عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ میرا ترجمہ کیے فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں۔ میں ایک آیت دے حوالے کر کے جا رہا ہوں، شے اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مشیت کے تحت ہو، اور مشیت اللہ کی مرضی کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ چلو یہ طرح سے میں پڑھنا آخری جب نعرے دے والے نال گا، کیونکہ اسی عاشق میں اگر کسی جگہ پہ گلا بیٹھا ہو لمبے سفر کی ہوں عاشق تقریر کراں تو میں اپنے بندے کہنے لگے دن خیر ہو یا کسی ایجنسی کو پیسے لے کے بیٹھے ہو، یعنی ساڈا پہلا دوسرا تیسرا گیئر ہے ہی نہیں، اسی چوتھے گیئر کی گڈی کڑ رہے ہیں، تقریر بھی انجی کرتے ہیں، دنیا تو جانا بھی ہے، لمبی عمر بھی نہیں مانگی تھی، بس ٹر جائیے دنیا تو فطرے بڑے آپ ایک آئے نہ صرف کوٹ ادو کے اندر، نہ صرف اس ڈسٹرکٹ کے اندر، نہ صرف اس صوبے کے اندر، نہ صرف اس ملک کے اندر، بلکہ جن کو ناز ہے کہ ہمارے اجتماع بڑے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا دین کا کام ہو رہا ہے، میں ان کو سپورٹ کر کے جا رہا ہوں۔
بات شامل ہی نہیں ہے. ایک طرف دے کبے کہ میرا محبوب آخری نبی ہے تو اس کے بعد کسی اور کو نبوت عطا فرما چڑھے. یہ تو اللہ کی قدرت میں یہ بات داخل ہی نہیں ہے کہ ایک طرف تو کہے میرے حبیب آپ آخری نبی ہیں اور دوسری طرف کسی اور کو. بلکہ ہم تو ابھی تک وہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. حضرت مجدد پاک نے یہ مسئلہ بیان کیا، فرمایا رسول اللہ کے جسم اثر کا سایہ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. دوسرا محمدوں نے کہا کروڑوں محمد آ سکتے ہیں، در لاکھ دی لعنت ہوئے تواڈے تے. تواڈیاں زباناں سڑیاں کیوں نہیں؟ تواڈے قلم ٹوٹے کیوں نہیں؟ تواڈیاں کاپیاں تے کتاباں نوں اگ کیوں نہیں لگی؟ تسی کیا کروڑوں محمد آ سکتے ہیں؟ دوجا بلال نہیں آ سکتا، دوجا مصطفیٰ کیویں آ سکتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اے جڑے پرانے سنگی بیٹھے جاؤ پر لب کے لے آؤ، ایک بارو کریم لب کے لے آؤ. اور جنہاں دے غلاماں دی مثال نہیں، انہاں دے آقا دی مثال کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ایک آج ان کے حوالے اور ایک گل تواڈے حوالے، نرمی نہیں کرنی کسی دے نال. کوئی آپ کے مرزائی گل کرے وہ کہے جی میرے پاس یہ آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حضور آخری نبی ہیں؟ اور وہ کہو تیرے تے لکھ دی لعنت ہوئے، میں اپنے نبی کو بغیر دلیل تو آخری نبی مانتا ہوں. بس. اور یہ حبیب بن زید کا طریق ہے. مسلمہ قذاب نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کے کیا سینہ ٹھوک کے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے آخری رسول ہیں. اس نے کہا کیا اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع لا اسمع، فرمایا مجھے آواز نہیں آتی، تو کیڑیاں چبلا مار رہے ہیں. شہید اول ہے ختم نبوت کے جمامہ میں سب سے پہلے آپ، اور آپ ایسے نہیں شہید ہوئے، پہلے اس نے آپ کا جوڑ کاٹے، فرقاتا عضون عضون، آپ کا ہاتھ کاٹا، پھر کلائی کاٹی، پھر کندھا کاٹا. کہاں نہیں کوئی پوچھتا سی کہ حضور کو آخری نبی مان دے؟ ہاں کہتا سی مجھے بھی نبی مان دے. آپ انا رسول، میں نے آواز نہیں آنی کی بکواس کر رہے ہیں، وہ کبھی میرا مذاق اڑاتا ہے. پھر انہوں نے آپ کے پیر کٹے، پھر آپ نے آپ کے گھوٹے کٹے، جب یہاں گھٹنوں سے لے کر یہ حصہ بھی کاٹ دیا ناف کا ایک، آپ کا سر انور بچ گیا، چہرہ اور دل بچ گیا. اس نے اٹھا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ کا موقف نہیں بدلا. فرمایا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی آواز یہی آئے گی کہ ہمارے آقا مولا آخری نبی ہے. کون چونکہ میں قرآن بھی پیش کر چکے ہیں، حدیث بھی پیش کر چکے ہیں، سوائے سادات میں معافی ہے جی جڑے مولوی انہوں نے نہیں معافی. کیوں کہ مولوی تو ہوئے امام محمد رضا ورگا، مولوی ہوئے کفایت علی کافی ورگا، مولوی ہوئے امام فضل حق خیر آبادی ورگا، جنہوں نے ساری زندگی حضور دی عزت تے پیرا دیتا. اور ساڈے وڈیاں نے لکھیا تا خانہ دل را نگنی مخزن عشق مصطفیٰ را نشناسی بدی کن سے قدوری. فرمانے کنز بھی پڑھ لے، قدوری بھی پڑھ لے، تلخیص بھی پڑھ لے، مختصر بھی پڑھ لے، مطول بھی پڑھ لے، ہدایہ بھی پڑھ لے، بنایہ بھی پڑھ لے، بخایہ بھی پڑھ لے، اور مسلم بھی پڑھ لو، سرخسی کو بھی پڑھ لو، مستوی کو بھی پڑھ لو، قسطلانی بھی یاد ہو، عینی بھی یاد ہو. گل ادو بننی ہے جدو حضور دے نال تسی اپنے کو پیار کرو. اور تسی کیونکہ تقریر میری ختم ہو گئی ہے، اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ تسی لانا ہے. لبیک تو چلو تسی لاندے ہی رہیں گے، تھانوں لکھاں سلام، لیکن تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیویں لانا ہے میں تھانوں پہلے دسدا ہاں. اے تسی انج لانا ہے کہ اتنے نہ جی میں نہ ہمارا سب دس رہے سنجی شاہ جماعت والے پاسے کوئی قادیانی جمنا شروع ہو گئے تے بڑے متحرک ہو گئے. پیسے دینے قادیانیوں کو دو چیزیں ہیں، ایک نوکری تے ایک چھوکری. ایک پیسے دیں گے تے ایک کڑی دا لالچ دیں گے، چٹی چمڑی دا لالچ دیں گے اور بندے پرٹ ٹر جائیں گے. میں کیا ہوئے کڑی تے پیسہ دیکھ کے پرٹ ٹر گیا ہے. استاد زمان شہنشاہ سخن قادر الکلام حضرت مولانا حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی آپ فرماتے ہیں پیسے کی گل کرتے ہیں، ساڈا مشرب ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. فرمایا جنت میں خود لین واسطے آئے تھے، میں حضور دی گلی چ بیٹھا ہوا. فرمایا جانا بڑی دور دی گل ہے، ویکھاں گا بھی نہیں. اے ساڈا مشرب ہے. ایک پیسے لے کے کڑی ویکھ کے
نظر میں جن کی بس جائیں حبیب خدا کے جلوے، حسینہ نے جہاں پر پھر وہ کبھی مائل نہیں ہوتے۔ وہ جلیا اے لالچا انہوں دے جنہوں نے اندروں حضور دے نال پیار نہیں کیتا۔ اے تے غلام فرید رو منن والے بیٹھے جڑے کہندے یار ساڈا چن نالوں بھی سونا، جلے کون ہوندیاں تجلیاں، وہ دا مکھ چن بدر نورانی تے دم چمبے دیاں گلیاں، کھلن رخسار کرن گفتار اچ لگے جویں منہ وچ مشری دیاں ڈلیاں۔ یار فریدا کیڑی جنت نو بھجدا پھردا ہے، جنت تے ہے یار دی گلیاں۔ میں مدینہ منورہ میں اسی دستار کے ساتھ کھڑا تھا، ایک عربی مجھے ملا، کہنے لگا شیخ خادم حسین رضوی کو تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میں نے عربی میں کہا لانا تلمیذ ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میرے استاد ہیں۔ تو کہتا ہے نسمعو، ہم بھی ان کو کثرت سے سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پنجابی آتی ہے؟ کہنا نہیں۔ تو میں کہا بابا تے پنجابی بولتا ہے